اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال فی مقام آخر ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایام اعضاء سن 1445 ہجری کی چاند رات ہے۔ مجالس کا سلسلہ کل شب سے شروع ہو چکا ہے۔ کل شب کی مجلس کا عنوان استقبال عزا تھا، یعنی ہم جو دن آنے والے ہیں، جو راتیں آنے والی ہیں، ماہ محرم الحرام اور اس کے بعد ماہ سفر، جو عزاداری کا سلسلہ چاند رات سے شروع ہوتا ہے، وہ ہمارے ملک میں بر صغیر میں مسلسل 8 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی بول چال کی زبان میں انہیں ایام عزا کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سیرت معصومین علیہم السلام ہے۔ روایات کثرت سے بتاتی ہیں آج محرم کا چاند نکلا ہے، 5ویں امام سے لے کے 8ویں امام تک کی سیرت میں جب تھوڑا ان ائمہ کو مہلت ملی، کچھ زندگی مل گئی، 65 سال 58 سال 57 سال، ورنہ 8ویں امام کے بعد تو پھر ہمارے ائمہ کی زندگیاں ظالموں کے ہاتھوں بہت جلدی ختم کر دی گئیں، انہیں شہید کیا گیا۔ 40 سال کے 11ویں امام، 40 سال کے 10ویں امام، 28 سال کے 11ویں امام، 25 سال کے 9ویں امام، بہت چھوٹی زندگیاں اور ان میں بہت بڑی ذمہ داریاں۔ غیبت کے دور میں دین پہنچانے اور دین کو بچانے کی ذمہ داریاں، جتنا عصر غیبت قریب آتا گیا، ائمہ کے ارشادات میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی، اور سیرت میں جو غیبت کے دور میں دین بچانے کا ذریعہ بنے، ان میں سے ایک عزائے حسین علیہ السلام ہے۔ تاکید سب نے کی ہے، لیکن موقع چونکہ چھٹے امام سے 8ویں امام تک زیادہ ملا ہے، لہذا ان ائمہ کے ارشادات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور سیرت کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ روایات تمام ائمہ کے بارے میں
شہادت حسینی کے بعد وارد ہوئی ہیں۔ چوتھے امام کی تو پوری زندگی ہی ہمارے سامنے ہے کہ جتنی زندگی بچی تھی 35 سال وہ حسین کی عزاداری میں گزری، اور زندگی کا کوئی موقع امام نے نہ چھوڑا کہ جہاں امام کو یاد دلانے کا موقع آئے اور سید سجاد نے اپنے بابا کی یاد نہ دلائی ہو۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جب جتنا ممکن ہوا عزاداری کا اہتمام کیا ہے، گھروں کے اندر تقیہ کے عالم میں مجالس کا انعقاد، جو ذاکری کرے، جو اس وقت شعراء کرام ہوتے تھے ان کی ہمت افزائی، ان کو ہدیہ دینا، ان کا شوق بڑھانا، ان کی حفاظت کا انتظام کرنا، یہ سارا اہتمام ائمہ کی سیرت میں۔ اسی میں ایک سیرت یہ بھی ہے مسلسل کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بابا پہلی محرم کا چاند نکلنے کے بعد ان کے لبوں پہ تبسم نہیں دیکھا جاتا تھا، اور جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھتی تھیں ان کا غم و اندوہ بڑھتا جاتا تھا۔ وہ سخت زمانہ تھا جب آپ ان حقائق کو محسوس کریں کہ کن آفتوں سے گزر کے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ ائمہ کے دور میں نہیں پہنچ سکا پیغام، چاہنے والا آتا ہے، امام کو دیکھتا ہے اور گریاں دیکھ کے پوچھتا ہے کیا بات ہے مولا، تو امام کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سے دن ہیں، یہ کون سے ایام ہیں، ہمارے جد حسین کا گھر لٹا ہے، پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ ان مشکلات سے گزر کر اللہ نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات کو اپنی گفتگو کے رکھنے کے لیے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج بھی، کل بھی پڑھی تھی میں نے 2 روایتیں، دونوں دن باقی دنوں میں پڑھتا رہوں گا۔ ان روایتوں میں ایک روایت، ایک ارشاد، ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور نے ہمیں بہت لہجے پر زور ڈال کے 2 خبریں دی ہیں، اور دوسرا ارشاد وہ ہے کہ جس میں خبر بھی ہے اور پیشین گوئی بھی ہے۔ خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، اور پیشین گوئی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی خبر مجھے دی جائے، مثلا کوئی باہر سے آ کے کہے کہ باہر تیز بارش ہو رہی ہے، تو میں اگر اس خبر کو، اس اطلاع کو، اس نیوز کو چیک کرنا چاہوں تو مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ جو خبر تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی پیشین گوئی کی جاتی ہے تو پیشین گوئی کا تعلق پیچھے والے زمانے سے، پاس سے نہیں ہوتا، فیوچر سے ہوتا ہے، اور جب فیوچر کی کوئی بات بتائی جائے اور وہ صحیح نکلے تو پھر کہنے والے پر بھی اعتماد بڑھتا ہے اور اس بات کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں تو وقت لگ جائے گا، مگر میں آپ سے اتنا توجہ ضرور حاصل کرنا چاہوں گا کہ پیشین گوئی بھی اس تصدیق کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین نے بہت پیشین گوئیاں کی ہیں، قرآن کریم میں بھی پیشین گوئیاں ہیں، ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی۔ جو پوری ہو چکی ہیں ان کے نمونے ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ جو پوری ہونے والی ہیں ان پر ہمارا اعتماد باقی رہے۔ ایک پیشین گوئی مثلا یہ ہے کہ دشمن رسول کی نسل مٹ جانے والی ہے۔ سورہ کوثر کی پیشین گوئی کیا ہے؟ دشمن رسول کی نسل مٹ جانے والی ہے اور حضور کی نسل
کثرت سے پھیلنے والی ہے۔ اب یہ خبر 14 صدیوں پہلے کی قرآن مجید میں آئی ہے۔ اس خبر کی دونوں کے حصے اس پیشنگوئی کے، وہ تھی پیشنگوئی سورہ کوثر کے نازل ہونے کے بعد آج تک 1400 سال کی تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ دشمن نیست و نابود ہے، اس کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، اور مارے جانے، کاٹے جانے، خون کا گارا بنائے جانے، دیواروں میں چنے جانے، قید خانوں میں بھر کے تمام کر دیے جانے، پیدا ہونے سے پہلے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود نسل سادات پوری دنیا میں وجود ہے اس کا، جو گواہی دے رہا ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح سے میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، اب ترجمہ کرتا ہوں۔ ان الحسین، بے شک، یہ لفظ انا جب کہیں آتا ہے تو یہ لہجے میں زور اور اسے تاکید کہتے ہیں، ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ ان الحسین، بے شک، کیا ہے؟ مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے۔ پہلا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت کہاں چاہیے؟ کہیں جانا ہے ہمیں، کہیں پہنچنا ہمیں، منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے راستہ بتانے والا چاہیے۔ اب یہ میں اجمالی بات کر رہا ہوں تو منزل دکھانا نہیں، منزل کا راستہ دکھانا یا منزل تک پہنچانا، یہ ہے ہدایت۔ 2 لفظ ہیں اس ہدایت کے، 2 مفہوم ہیں جو علمی دنیا میں بتائے جاتے ہیں۔ میں بھی دہرا دیتا ہوں، ماشاءاللہ ایسے جوان بھی اب ہیں شامل جو ان کو اس طرح کی عربی سے بھی دلچسپی ہوتی کہ قرآن کو سیدھے سمجھ سکیں۔ سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم، اردو میں اس کے 2 ترجمے ہم آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما، یا ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا اس وقت، لیکن یہ جو لفظ ہدایت ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ اگر صرف راستہ دکھایا جائے تو وہ بھی ہدایت ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک طریقہ دیکھیں ہدایت کے، آپ میں باہر نکلا ڈونگری سے، میں نے کہا مجھے قیصر باغ جانا ہے، ذرا بتا دیجئے کدھر سے جاؤں میں، تو کسی نے کہا مولانا بائیں مڑیے، پھر وہ درگاہ آئے گی، اس کے اندر سے راستہ ہے، ادھر سے نکل جائیے گا۔ تو یہ بھی ہدایت ہے، مگر یہاں خالی راستہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن ایک یہ کہا مولانا چلیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، تو اب راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے اور منزل تک پہنچانا بھی ہدایت ہے۔ دونوں مہربانیاں ہیں، وہ ذرا چھوٹی مہربانی ہے تو یہ بڑی مہربانی ہے۔ اب پھر سے سنیے، ان الحسین مصباح الہدا، راستہ دکھانا ہو چاہے لے کے جانا ہو، اندھیرے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ راستہ پڑا ہے، ہم کہیں وہ دیکھیے جا رہا، دکھائی نہیں دے رہا تو کہاں دیکھیں گے؟ یا پہنچانا ہو تو بھی روشنی چاہیے، لائٹ چاہیے۔ اب حضور کے جملے کا تھوڑا سا مطلب واضح ہوگا کہ ان الحسین مصباح الہدا، اگر کسی کو سیدھا راستہ دیکھنا ہے ہدایت کا، تب بھی اسے حسینیت کا چراغ ہاتھوں میں لینا پڑے گا۔ مگر راستہ دکھا دے یا راستے کو منزل تک پہنچا دے، اس کے بعد بھی مجھے آپ زینبیہ کے دروازے پہ چھوڑ آئے، اب میں وہاں دروازہ نہیں کھلا، میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، اندر نہیں پہنچا، دروازہ بند ہو گیا۔ حبیبہ اسکول کا، قیصر باغ کا، زینبیہ کا، تو ایک یہ ہے کہ وہاں تک پہنچا دیا۔ مجھے جانا سیلاب آیا، آج کل ہمارے یہاں ہر طرف سیلاب ہے، کشتیاں چلتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لا کے وہ دیکھیے وہاں کشتی چل رہی، چلے جائیے۔ ایک یہ لے جا کشتی میں بٹھا دیا۔ کشتی میں بٹھا دینا، پار لگا دینا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس کشتی میں بٹھائے وہ ڈوب جائے۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ حسین خالی ہدایت کا چراغ نہیں ہے کہ تمہیں راستہ دکھائیں گے، سفینۃ النجات ہیں، حسین اس کشتی کا نام ہے کہ جس پر سوار ہو جاؤ گے تو تمہیں ساحل نجات تک پہنچا بھی دیں گے، تم پھر بہکنے والے بھی نہیں، ڈوبنے والے بھی نہیں ہو۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔
دوسرا ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ پیشین گوئی، اور وہ پیشین گوئی یہ ہے کہ ان لقتل الحسین، شہید سب ہوں گے، خود حضور بھی شہید ہوئے زہر سے، ان کے سارے جانشین شہید ہوئے، خالی آخری پردے غیب میں ہے، اس سے پہلے بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور بڑی مظلوم شہادتیں ہوئی ہیں۔ جناب یحییٰ کی شہادت انتہائی مظلومہ شہادت، مظلومانہ شہادت، اس طرح کی شدید ظلم و شکر کے ستم کا شکار ہو کے شہادتیں بہت ہوئی ہیں، مگر شہادت حسینی کے لیے جو اثر اللہ نے دیا ان میں سے ایک اثر ہے جس کی پیشین گوئی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پھر وہی تاکید ہے، بلکہ زیادہ تاکید ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا۔ کل میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، بہت سے لوگ آج سے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، میں ذرا بھی اس سے یاد دہانی کراؤں گا۔ حضور نے فرمایا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اردو ہماری زبان ہے، مجبوری ہے اردو کی، اردو کیا دنیا کی کوئی زبان عربی کے سارے پیغام کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہی نہیں۔ اگر عربی جیسی کوئی اور زبان ہوتی یا عربی سے بہتر کوئی زبان ہوتی تو پروردگار نے اسی زبان کو اپنی ہدایت کا جو قیامت تک باقی رہے اس کا پیغام کتابی شکل میں اس میں دیا ہوتا۔ اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ عرب میں ہی رسول آئے۔ ہم ہندوستانی زیادہ تعداد میں تھے، ہماری بھاشا میں آ جاتا، ہماری زبان بھی بہت پرانی تھی۔ آج ہندی اردو کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ابھی پیدا ہوئی ہیں، سنسکرت کی بات کر رہا ہوں، یا ہماری دراوڑ لینگویجز جو ہیں پرانی اور پرانی، ان میں کون زیادہ پرانی، میں ماہر زبان نہیں ہوں لسانیات کہ میں فیصلے کروں، لیکن ہیں سب پرانی۔ اور ہماری تعداد بھی دنیا میں انسانوں کے پورے عرب دنیا سے زیادہ تعداد ہمیشہ ہمارے بھارت واسیوں کی رہی، اور آج تو ہم چین کے ٹکر پہ بھی آ چکے ہیں اور انہیں بھی پچھاڑنے والے ہیں۔ اور مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے ذمے ٹھیکہ ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ کھلانے کا ٹھیکہ میرے ذمے ہے، جو پیدا کر رہا کھلانے ٹھیکہ اس کے ذمے ہے۔ یہ حکومتیں بلا وجہ پریشان ہیں۔ آپ ایمانداری سے جو اللہ دے اسے سب تک پہنچانے اور ڈسٹریبیوشن کا نظام بنائیے، پیداوار کی فکر نہ کیجیے۔ آج ہمارے ہندوستان کے طاقتور ہونے کا ایک لوتا اور سب سے بڑا سبب ہے ہماری بڑی تعداد۔ بڑی تعداد میں ضرورتیں کم پڑتی ہیں، میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا لیکن سماجی گفتگو اس کی عرض کر رہا ہوں، جب بڑی تعداد میں ضرورتیں کم پڑتی ہیں تو پھر یہ بڑی تعداد اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کرتی ہے، اسی لیے ہمارا ملک موجود ہے۔ خیر، تو عربی سے واسع ترین، وسیع ترین بڑی زبان جو ذرا سے بات کو لفظوں کو بدل کے بتائے کوئی نہیں دنیا میں، ہماری مجبوری ہے، لہذا ہم ترجمہ کر دیتے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً۔ حسین کی شہادت کے لیے گرمی ہے، ہم اکثر کہہ دیتے آگ لگی ہے، میں خود ہی ہمارے ترجمہ کہتا ہوں دلوں میں آگ لگی ہے۔ الفاظ کی مجبوری ہے، ورنہ حرارت کا مطلب آگ نہیں ہے، حرارت گرمی۔ حسین کی شہادت پر مومنین کے دلوں میں، اب پیغمبر کا ارشاد اگر ہے اور ہے، اس لیے کہ یہ ہے پیشین گوئی، اور یہ پیشین گوئی جیسے سورہ کوثر کی پیشین گوئی سادات کی کثرت سے پوری ہو رہی ہے، ویسے ہی حضور کے اس ارشاد کی پیشین گوئی کی تصدیق کس سے ہو رہی ہے؟ ہر سال عزاداری کے پھیلاؤ میں اضافے سے کر کے دل اوبتا نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کام آپ کریں، تھوڑے دنوں کے بعد دل اوب جاتا ہے، مگر 2.5 مہینے 2 مہینے 8 دن سال بھر چھوڑ دیجئے، 2 مہینے 8 دن دن رات عزاداری کر کے جب 8 تاریخ آتی ہے تو ہم اپنے طور پر جب الوداع پڑھنے لگتے ہیں، ہمیں لگتا مولا جا رہے حالے کو جاتے نہیں ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں بھرا، جی بھر کے رونا، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، سچ ہے، مولا آپ کی عزاداری ویسے نہ کر سکے ہوئے، تو ہمارا جی اوبتا نہیں ہے،
تشنگی باقی رہ جاتی ہے. یہ عزاداری کی تشنگی کا باقی رہ جانا پیشین گوئی پیغمبر کی تصدیق کر رہا ہے کہ پھیلاؤ کے ساتھ اگر گرمی یہاں پیدا کی جائے تو یہ گرمی جو یہ کولنگ چل رہی، مثال دے رہا ہوں، یہ کولنگ چل رہی اس حال کے لیے، اگر اسے باہر نکال دیا جائے، جاڑوں میں ہیٹنگ چل رہی اسے کھول کے باہر پھیلایا جائے تو جتنا پھیلے گی بڑھے گی کہ کمزور ہوگی؟ کمزور ہو جائے گی. نور یہاں سمٹا، اسے باہر پھیلائے تو پھیلے گا، کمے گھٹے گا یا بڑھے گا؟ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. گرمی ہو، سردی ہو، روشنی ہو، جتنا پھیلاؤ پاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے. مگر یہ حسین کی شہادت کی گرمی ہے جو صدیوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے تو گھٹنے کے بجائے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزاداری اللہ کی طرف سے. میں نے 2-3 سال پہلے، مجھے یاد آتا ہے کورونا سے پہلے یہاں اسی عنوان پہ اشرا پڑھا تھا، بہترین عبادتوں میں عزاداری کا اتنا اہتمام پروردگار عالم نے اگر کیا ہے تو اس اہتمام کو ہمیں ہر سال یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ مومن انسان کی کمزوری ہے بھولنا، اور مومن کی خوبی ہے کہ بھولی بات یاد دلاؤ تو یاد آ جاتا ہے. عزاداری کو تو ہم نہیں بھولتے، عزاداری تو ہمیں خوب یاد رہتی ہے، لیکن عزاداری کے لیے جو خصوصی اہتمام پروردگار عالم نے کیا ہے وہ ہمیں یاد دلایا جاتا رہنا چاہیے، تاکہ جب اس کا اہتمام ہمیں یاد آئے گا تو اس عمل کی طرف بھی ہماری زیادہ توجہ ہوگی اور زیادہ اہمیت دے کے اسے انجام دیں گے. پھر جب ہوگا کہ ٹی وی بھی مجلس آ رہی ہے اور فرش ادا پہ بھی، تو ہمیں اگر معلوم ہوگا کہ فرش ادا پہ آنے کا اجر و ثواب کیا ہے تو پھر ہم گھر چھوڑ کے فرش ادا پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اگر ہمیں پتا ہوگا کہ 1 دن کی چھٹی یا 3 دن چھٹی یا 10 دن چھٹی لے کے جو نقصان کریں گے ہم اپنے بزنس کا، تنخواہ کا، وہ کتنا ہوگا اور جو پائیں گے کتنا ہوگا، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ دنیا کو جانے دو، حسینیت کے ذریعے آخرت کو آنے دو. اور حسین کے ذریعے جاؤ گے تو ان میں کہ نہیں ہے کہ کچھ جائے تم سے تو تمہیں کچھ پہنچائیں. دنیا بھی آتی رہے گی، آخرت بھی آتی رہے گی، اور یہ اللہ کے نظام ہے. بات آئی ہے تو سن لیں. ہم اپنا اعتماد بڑھائیں. ہمیں اکثر دنیا آخرت کے لیے چھوڑنا پڑتی ہے، دنیا دین کے لیے چھوڑنا، وہ وقت آ جاتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے ہم کو. مجلس کے لیے راحت چھوڑنا ہے، مجلس کے لیے سکون چھوڑنا ہے، مجلس کے لیے نیند چھوڑنا ہے، مجلس کے لیے کمائی چھوڑنا، کچھ بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ہم اگر اعتماد رہے اور ہے، مگر یاد دلانے کی ضرورت ہے. نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، چھٹی کا دن نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کو کاروبار نوکری چھوڑنا ہی پڑتی. دکان اتنی دیر کے لیے کم سے کم بند کرتے ہیں، یا نوکری اتنی دیر چھوڑتے چاہے تنخواہ کٹ جائے. تو آدمی جب چھوڑ کے آتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی گاہک آئے گا واپس چلا جائے گا، اتنی دیر میں کچھ بکری ہوگی، اس کا نفع نہیں ملے گا. کچھ چھوڑ کے آتے ہیں نا، یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے آئے، مگر اللہ کیا بتاتا ہے کہ جو چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی سن لو اور جو پاؤ گے وہ بھی سن لو. سورہ جمعہ کی آیت ہے، روز آپ ہر ہفتے تو پڑھتے ہی ہیں کم سے کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ایک مثال ہے صرف، ورنہ پوری دنیا، پوری زندگی اسی طرح دیکھنے کی ہے. ایمان والو جب نماز قائم ہو جائے تو کاروبار چھوڑو اور آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ یقین رکھو کہ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو جانو، علم حاصل کرو، شک کا شکار نہ رہو، گمان کا شکار نہ رہو، علم تک پہنچاؤ کہ کاروبار چھوڑ کے، روزی چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے جمعے کی نماز میں آنا تمہارے لیے اچھا ہے. سنیں انشاءاللہ، جوان خاص کر کے سنیں، ہمارے دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دنیا آخرت ساتھ ساتھ چلتی. اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اسے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ہی کو آخرت کا ذریعہ بنایا ہے، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کبھی کبھی یہ دنیا آخرت سے ٹکراتی ہے، یہ دنیا دین سے ٹکراتی ہے.
اب جب دنیا دین سے ٹکرائے کہ دکان کھولے رکھے 2 لاکھ کا سودا کر لے یا دکان بند کرے نماز جمعہ میں چلے، جب دنیا دین سے ٹکرائے کہ 7 محرم آ گئی، ٹھیک ہے 10 دن چھٹی مشکل ہے لیکن اب 3 دن کی چھٹی لے لیں، کٹ جائے تنخواہ سے 3000 کٹ جائیں، مگر کم سے کم 3 دن کی عزاداری تو جی بھر کے کر سکیں، تو دنیا چھوڑ کے دین پہ آنا پڑے گا، دنیا چھوڑ کے آخرت پہ آنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا اور دین ساتھ چلیں گے مگر کبھی کبھی ٹکرائیں گے، جب یہ ٹکرائیں تو تمہیں ایک کو چھوڑنا پڑے گا، اب تم طے کرو کہ تمہیں کیا چھوڑنا ہے۔ مجھ سے پوچھو گے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جب دین و دنیا ٹکرائے تو میری نگاہ میں جب دنیا اور آخرت ٹکرائے تو میری نگاہ میں دنیا چھوڑ دینے لائق ہے، آخرت کا نقصان نہ اٹھانا چاہیے۔ نماز جمعہ میں آئیں گے کاروبار چھوڑ کے، تنخواہ کٹوا کے، نقصان اٹھا کے، مگر پائیں گے کیا؟ قرآن مجید میں صاف صاف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ۔ کیوں بکھر جائے پروردگار؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، آئے تھے تو اپنے حساب سے کاروبار یا تنخواہ چھوڑ کے جاؤ گے تو اب تمہارا حساب کیا ہوا نفع نہیں ہے، اللہ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ ایک اصول نمونہ دیا میں نے، ورنہ یہی ہے ایام اعضاء آئے ہیں تو ایام اعضاء میں کہیں کہیں ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور کیا پانا ہے اور کیا کھونا ہے اس کا اصول بھی سید الشہداء بتا گئے۔ مشہور جملہ ہے دعا عرفہ کا کہ ماذا وجد فقدک، اے مالک جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ نام کمایا، پیسہ کمایا، اقتدار کمایا، لوگوں کی محبتیں کمائیں، عزتیں کمائیں، سب کمایا، مگر اس کمانے میں تجھے کھو دیا، تجھے بھول گیا، تیری نمازیں گئیں، تیرے احکام کی پابندی گئی، تیری رضا کی فکر گئی، تو سب پا لیا کچھ نہ پایا۔ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ یہ پرانے جملے 14 صدیوں سے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، انہیں ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ بہرحال میں وقت کی گنجائش کے اعتبار سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آج چاند رات ہے، استقبال اعضاء کی کیفیت بھی ہے، عزاداری شروع ہو چکی ہے، چاند نکل چکا ہے، محرم آ چکا ہے۔ ہمیں ہر وہ کام جس کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنی عبادات کا ہم سے مطالبہ کیا، ہمیں کچھ دینے کے لیے کیا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، وہ ہم سے کچھ پانا نہیں چاہتا، ہمیں کچھ دینا ہی چاہتا ہے۔ جو بھی کہتا ہے کرو، وہ کچھ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی اس کی رحمت۔ پورا عزاداری کا نظام جس میں بے انتہا تاکید ہے اور بے انتہا اجر و ثواب ہے، جو مشکل سے کہیں اور کسی عمل میں اتنا اجر و ثواب ڈھونڈنے کو ملتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا سے کام ہے اتنا بڑا اجر، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے سے کام کا مقصد اور حکمت کیا ہے اور اس کا کتنا بڑا نتیجہ ہم کو ملنے والا ہے۔ تو میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ عزاداری کے اہتمام میں تیاری ہماری ذمہ داری ہے، اور جس کام کی جتنی اہمیت ہوگی ہماری نگاہ میں ویسی تیاری ہم کریں گے۔ اب جتنا وقت ہے میں چاہوں گا کہ اسی پہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اگرچہ ایام اعضاء شروع ہو چکے ہیں لیکن محرم سے پہلے چونکہ گفتگو نہیں ہو سکی، لہذا آج ہی سے ہی کم سے کم ہم تھوڑا متوجہ ہو جائیں تیاری کی طرف۔ ہر کام کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری کرتے ہیں، روز دفتر جاتے ہیں اس کی تیاری، مثلا چھتری لینا، مثلا وضو کرنے، نماز کے لیے تیاری ہے، ہر چیز کی تیاری، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا، اور جو جتنا اہم ہوگا ہمارے لیے اتنا ہی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ چھوٹا سا سفر ہے ایسے نکل پڑے، ایک دن کا سفر ہے، چھوٹا سا بیگ لیا، دوڑے جوڑے کپڑے رکھے،
10 دن کا سفر ہے تو دنیا کی ہر ضرورت، دوا بھی رکھنا ہے اور یہ بھی رکھنا اور وہ بھی رکھنا اور بیٹری بھی اور چارجر بھی اور فلانے بھی، ہم لوگ مسافر ہیں نا. تو تیاری ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جس کام کی جتنی اہمیت ہو. ماہ مبارک رمضان کی تیاری روایات مطابق رجب سے شروع ہو جاتی ہے. حج کی تیاری رمضان سے شروع ہو جاتی ہے. حج کی قربانی کے لائق آدمی رمضان کی تیاری کے بعد بنتا ہے. محرم کی تیاری کم از کم عید الاضحیٰ سے شروع ہو جاتی ہے. قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، اللہ سے ملے ہوئے نظام کی قدردانی کا احساس. ہمارے ہاں ہر چیز کی تیاری کا اسٹائل الگ الگ. ہمارے ہاں رمضان تیاری علامہ جوادی اور اللہ مقامہ کے الفاظ میں کہ رمضان آنے والا، تیاری کیا ہو رہی، افطاری کا مینو کیا ہوگا، سحری میں کیا پکے گا، کس دن پکوڑیاں ہوں گی، کس دن سموسے ہوں گے، کھانے پینے کی تیاری. رمضان تیاری یہ ہوتی ہے. ایام اعضا کی تیاری میں بھی ہمارے ہاں مثلا امام باڑوں مسجدوں کی چونا کاری ہے. اچھی بات. اگر ہمارا خیال ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، حالانکہ وہ گئے نہیں تھے کہ آئیں گے، وہ تو ہیں. جب آپ نے فرش اعضا بچھایا تب ہے، وہ ہماری زندگی سے گئے نہیں، نہ ہم انہیں رخصت کرنا ہے. یہ خیال نہ رہے ذہنوں میں کہ 8 ربیع الاول کو کوئی چلا گیا. الوداع کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ رونق ہمارے پاس سے چلی گئی، وہ ہمارے یہاں سے سوگواری کی کیفیت چلی گئی. حسین نہیں چلے گئے. حسین تو ہماری زندگی میں بسنے آئے تھے. حسین کو تو ہمیں اپنی زندگی میں بسا کے رکھنا ہے. ہماری زندگی کو حسین سے خالی نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو ان تیاریوں میں ہمارے یہاں چونا کاری ہے، رنگائی پتائی ہے، عزا خانوں کا سجانا ہے. یہ سب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے سیکھیں کہ کوئی آ رہا ہے، پوچھے کیا ہے، کیا ہو رہا، کیوں چونا کاری ہو رہی، پتہ چلے انہیں کہ کون آنے والا، کس کو ہم بلانے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے. بچے سیکھیں تو تیاری ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی محرم کی تیاری، میں نے کل جملہ کہا تھا کہ ہمیں سوگوار ہونا ہے. تو سوگواری کا مطلب کالے کپڑے پہننا نہیں. سوگواری کا مطلب ہمارے پورے وجود پر، لباس پر، باڈی لینگویج ہماری سوگواری کی ہو. ہمارا لباس سوگواری دکھائے. ہمارے سبیلیں لگیں گی، جلوس نکلیں گے، دل کھول کے لوگ نظر و نیاز کریں گے، بے حساب نظر اور نیاز کی چیزیں ہاتھوں میں آئیں گی. صرف یہ تیاری نہ ہو کہ ہمیں یہ پکوانا ہے، اس کے ساتھ ہمیں یہ توجہ دے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے بات دل سے نکلے، دل تک پہنچے. 2-3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ایام اعضا کی تیاری میں اور اس کے اہتمام میں اور اس کے آداب میں. ایک، ہمارے ہر کام میں عزاداری کی کیفیت باقی رہے. ہمارا لباس عزاداری کی کیفیت کو محسوس کرے. نیا ماڈل، چمکتے ہوئے رنگ نہیں جو ہمارے بزرگوں نے نکالا تھا کہ دادی نانی پرانے کپڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، پھٹے پرانے بوسیدہ ٹائپ کے رنگ کے گھر میں، تاکہ رنگ بھی صحیح طریقے سے نہ آئے اور سوگواری ہر قدم پہ محسوس ہو. اڑے ہوئے رنگ کے ہوتے تھے، سادے سادے. اس سوگواری کو ہم برقرار رکھیں، ہر سال نیا ماڈل نہ آ جائے. بار بار یہ بات سب لوگ کہہ رہے ہیں. پہلی بات، سوگواری کی کیفیت باقی رہے. جذبات کی شدت میں سوگواری نہ چلی جائے. میں لفظ بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ کلپ چوتھائی ٹکڑے کی بنا کے نفرتیں پھیلانے کے لیے نہ کیا جائے. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ حسین نے کربلا میں جوڑا تھا، توڑا نہیں تھا. حسین نے کربلا میں ملایا تھا، ہٹایا نہیں تھا. اس عزاداری کی دین میں ہمارا انتشار گھٹنا چاہیے، ہماری دوریاں گھٹنا چاہیے، ہمارا اندر ایک دوسرے سے فاصلے کم ہونا چاہیے. جان اور قمر بن ہاشم ایک ساتھ کھڑے تھے. میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم ایک طرف توجہ دیتے، دوسری طرف توجہ نہیں دیتے. اہتمام اعضا ہو، روشنی بھی ہو، جھنڈیاں سیاہ لگتی ہیں، پرچم لگے، سب لگے، سبیل بھی ہو، تبرک بھی بٹے، نیاز بھی ہو، مگر خیال رہے
کہ جو کچھ ہو سوگواری کی کیفیت رہے، تیوہار کی کیفیت نہ آنے پائے۔ میں مجبوراً بولا ہوں میں، مگر مجھے بولنا پڑتا ہے، دکانیں لگی ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ سب ایام عزا سے پہلے کر لو۔ غدیر کے بعد لگا دو دکانیں اگر خریداری لازمی ہے، اور خریداری میں زیادہ تر میری بیٹیاں اور بہنیں خالی ماڈل ڈھونڈتی ہیں۔ نہ کرو یہ سب، نہ کرو یہ سب، نہ یہ عزاداری کو پہنچائے گا، نہ سوگواری کی کیفیت کو برقرار رکھے گا۔ میرے دکاندار جو روزی حاصل کر رہے ہیں ناراض نہ ہوں، یہ چیزیں ان کی جائیں، لیکن جب ایام عزا آ گئے تو اتنی دکانوں پہ چہل پہل نہ ہو کہ غیر دیکھے تو سمجھے کوئی میلہ ہے، معاذ اللہ۔ ہم اس طرح خریدار نہ بن جائیں کہ اجنبی دکانوں پر بورڈ لگے ہوں کہ نئے سال کے محرم کا نیا ماڈل آ گیا۔ ہم اتنا اسے کاروبار نہ بننے دیں کہ ہمارے سوگوار جوان محلوں کے شعراء اور نوحہ خانوں کے اور سوزخانے اور مرثیہ خانوں کے مخلصانہ کلام اور سوگوار لہجے کو دہرانے کے بجائے جو اب تک ہوتا آیا تھا، جو کیسٹ نکالے جا رہے ہیں، جنہیں جا کے لیبز میں جا کے اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، جہاں ماتم کی سینے کی بکھری آواز کو میوزک کے لے سے نکالا جا رہا ہے، ہمارا جوان اس سادگی اور للہیت اور خلوص کو چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے جہاں کاروبار ہے، جہاں بزنس ہے بنایا جا رہا ہے۔ اس سے روکیں ہم، یہ اتنا بزنس نہ بن جائے کہ عزاداری بھی ایک پورا کاروبار بن کے رہ جائے، خدا نہ کرے۔ نوحوں کے سلسلے میں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ میں نے اللہ کرے کہ میری بات نہ کسی کی توہین سمجھی جائے، نہ کسی پہ طنز سمجھی جائے، نہ اسے گھما پھرا کے کہا جائے کہ عزاداری پہ روک لگانے آئے۔ ہمیں اپنے سلیقے اور طریقے پہ نگاہ ڈالنا ہے۔ پہلی بات سادگی برقرار رہے، دوسری بات سوگواری برقرار رہے، تیسری بات للہیت برقرار رہے، رضائے مولا پیش نظر رہے، رضائے سیدہ پیش نظر رہے، رضائے علوی پیش نظر رہے، رضائے محمدی پیش نظر رہے۔ میں نے بہت سے معصومین کا تذکرہ کیا ہے، ایک بار صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ نہیں، آپ اس سے بہتر صلوات بھیج سکتے ہیں محمد و آل محمد گھر والے کو۔ اہتمام عزا اور عزا کی تیاری میں ان روحانی کیفیتوں اور معنویات کی طرف ہماری توجہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جلوسوں میں ماتم بھی کر رہے ہیں اور منہ میں گٹکھا بھی ہے، مسالہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ حصے ماتمداری کر رہے ہیں اور کچھ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اندر مجلس ہو رہی ہے اور باہر سبیلوں پر بیٹھ کے بیٹھک چل رہی ہے۔ چاروں طرف سوگواری کا ماحول پیدا ہو، چاروں طرف۔ اور کیوں پیدا نہ ہو؟ اگر ہمیں احساس ہو تو کیسے نہ ہوگا؟ اگر میرے گھر میں موت ہو جائے، اگر میرے باپ کا جنازہ گھر سے اٹھے، میرا باپ بستر پہ پڑا ہو، تو مجھ پہ واقعاً میری فطرت مجبور کرے گی، مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی۔ تو پھر اگر میں بار بار حدیث سناتا ہوں، اللہ نے عالم ذر میں نہ جانے ہم میں کیا پایا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کیا معلوم کا کریم مالک کا کرم کیوں ہے کہ ہمارے ائمہ کہتے ہیں حیثیتنا خلق من فاضل طینتنا، ہماری اوقات کیا ہے، ہم ہیں کیا، ان کے کرم کے علاوہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حیثیتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت سے بچے سے بنے ہیں، لہذا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ رنجیدگی سادگی سے ہو، یہ رنجیدگی ہو، خدا نہ کرے کہیں سے دکھاوا نہ آنے پائے۔ رونا آ رہا ہے تو چیخیں مار مار کے روئیں، نہیں آ رہا ہے تو زبردستی آوازیں نہ نکالیں، معاف کریں گے مجھے، مگر معاشرے میں جو کچھ محسوس ہو رہا ہوں میں دہرا رہا ہوں۔ تین کیفیتیں انسان کی ہیں، ایک دھاڑے مار مار کے رونا، ائمہ نے ان کے لیے دعا کی ہے، کہا جو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں اللہ ان چیخوں پہ رحمت نازل کرے، مگر ہر وقت آدمی پہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، کبھی دھاڑے مار مار کے روتا ہے، کبھی سسک سسک کے روتا ہے۔
کبھی دل مسوستا ہے مگر آنسو نہیں نکلتے. وہ کتنا کریم ہے جس نے اپنے پیغمبر سے کہلا دیا مجھے پتا ہے تم ہمیشہ ایک طرح بے چین نہ ہوگے، مگر دو چیزیں تو تم فطرت تم سے کرائے گی، من بکا رو گے، اور اب کا یا رلاؤ گے، اور تباہ کا دھاڑے مار کے نہیں لوگے، سسکیوں سے رو گے، وہ بھی نہ کر پاؤ گے. یہاں بھی کبھی کبھی اردو کی مجبوری صحیح ترجمہ نہیں کر پاتی. تباکا کا ہرگز مطلب رونے والے کا منہ بنانا نہیں. پھر کیا ہے؟ تباکا کا مطلب ہے اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرنا. وہ کیسے؟ منہ بنا کے نہیں. کیفیت چہروں سے نہیں بنتی، آوازوں سے نہیں بنتی، کیفیت دل سے بنتی ہے. کیفیت کیسے بنتی ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. روایات ہیں دعا کے سلسلے میں کہ دعا قبول ہونے میں جو چیزیں سہارا بنتی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے دل کا نرم ہونا، رنجیدہ ہونا، محزون ہونا، حزن و ملال دل میں محسوس ہونا. اپنی گناہ پہ آدمی محزون ہو کہ بڑے گناہ ہوئے ہیں، بہت اچھی بات. اس میں روایت کہتی ہے کہ اگر تم دعا کرنے بیٹھے اور دل سخت ہے، دل سخت ہونے کے اسباب بھی ہیں. حرام کا کھانا دل سخت کرتا ہے، نجس کا کھانا دل سخت کرتا ہے، گناہوں کا تابڑ توڑ کرنا بے حسی کے ساتھ بغیر بیچ کے توبہ کے دل کو سخت کرتا ہے. دل کی سختی کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو اس وقت پیش کرنے کی گنجائش نہیں. 2 اشرے پڑھنا مجھے انشاءاللہ حبیب میں جو اشرا ہے اس میں نے سماجی ضروریات کو، یہاں عزاداری اور اس کے ارد گرد کی باتیں کرنا ہے، اور وہاں سماجی ضروریات کو کہ کامیاب اور ناکام ہماری نگاہ میں کون ہے اور مذہب کی نگاہ میں کون ہے، اور کامیابی اور ناکامی کے ذرائع اور اسباب کیا ہیں، اور ان کی جستجو اور ان کا حل کیا ہے. انشاءاللہ حبیب کالج کے اشرے میں موضوع رکھوں گا. یہاں میں اسی موضوع سے جو عبادت ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے، جو ہم خوش نصیب ہیں کہ 1 سال پھر جی لیے، جو ہم خوش نصیب ہیں رمضان میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آخری جمعے میں کہ رمضان گزر گیا. ایک تو یہ کہتے ہیں ادے انا حق کا ما مزا، رمضان کے شروع میں دعا ہوتی توفیق دے، ختم ہونے پہ دعا ہوتی جو گزر گیا حق نہ ادا ہوا اس کو ادا کر سکیں. محرم کی عبادت آئی ہے تو ابھی ہم مل کے دعا کریں پروردگار جتنا ممکن ہو ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر طور پر عزاداری کر سکیں. ہماری دعا یہاں سے شروع ہو، خاتمے تک پھر وہ منزل آئے گی. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ پھر ہم رو کے دھو کے اپنے دلوں کی سختیوں کو کم کریں گے. تو دعا کی قبولیت کے لیے کہا گیا دل نرم ہو. دل نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے مرحومین کو، ماں کو، باپ کو، خدا نہ کرے کسی بیٹا چھوٹ گیا اسے یاد کرو. دل نرم ہوگا تو دعا کرو، دعا قبول ہوگی. اس حسین کے کرم کے ہم کتنے شکر گزار ہوں اور کیسے شکریہ ادا کریں. دل نرم ہونا ہے تو حسین کی مصیبت کو یاد کر لو، دعا کرو. ہمارے دلوں کو اس ایام اعلیٰ میں نرمی ملتی ہے. نرمی ملتی ہے تو اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت آتی ہے. مٹی سخت ہوتی ہے، پانی چٹک کے بہہ جاتا ہے. مٹی نرم ہوتی ہے تو جذب ہو جاتا ہے. آنسوؤں سے یہ دل کی مٹی نرم کر لے تاکہ اچھی باتوں کا اثر ہو جائے. ہم حر بن کے نکلے، ہم حربلا نکلے. ہم لشکر یزید میں نہ رہ جائے، برائیوں کا لشکر، خباثتوں کا لشکر، ظلم کا لشکر. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ میں کہہ سکوں کہ زندگی میں جو سب سے بڑا موقع ہمیں پھر مل گیا اس کے لیے اہتمام کریں. جتنی اہمیت دیں گے اتنا اہتمام کریں گے اور دل کی گہرائیوں سے اس فریضے کو انجام دیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اور ان کے ساتھ جو آئے تھے ان کے پاس جو تھا سب دے دیا انہوں نے. مگر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ ہماری آپ کی ہدایت چاہتے تھے، وہ ہمارا بگاڑ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، وہ ہم کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے. حسین نے اصغر کے گلے پہ تیر لگا نگاہوں سے دیکھا تو صرف اس لیے کہ ہمارے چاہنے والوں کے بچے گمراہی سے بچیں. بیٹی کے سر سے چادر چھینے گی، کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے، خون بہے گا. 3 سال کی کمزور بچی کو اتنے تماچے لگیں گے کہ نیلے ہو جائے گے رخسار. زینب پورے بدن پہ
اتنے تازیانے کھائے گی، کبھی خود انہی کو مارا جائے گا، کبھی سجاد کے اوپر پڑا تازیانہ، زینب ام کلثوم پہ پڑا، زینب سکینہ زینب کیا کہہ گئی نانا اتنی مدت گزر گئی، نہ ہوتا نہ میرا مجمع تو میں بتاتی نانا کیا حال ہے میرا، ایک بد دعا کر دیتے سب تباہ ہو جاتا، مگر ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہوتا۔ لہذا دین پھیلانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے، بس سب رونے کے لیے چاند رات آ گئی ہے، اس لفظ میں جب درد ہے، یہ چاند محرم سے پہلے بھی نکلتا تھا، محرم کے بعد بھی 3 شعبان 4 ہجری کے بعد جب یہ چاند نکلتا تھا، سیدہ دیکھتی تھی یہی چاند نکلے گا تو کربلا میں میرے چاند کو گہن لگ جائے گا، رسول اللہ دیکھتے تھی یہی چاند نکلے گا تو میرا چاند گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا، علی مرتضیٰ دیکھتے تھے یہ چاند نکلے گا تو بنی ہاشم کا چاند میری جگہ جا کے اپنے بھائیا پہ قربان ہوگا، مگر پھر بھی فرزند رسول کی لاش پامال ہوگی۔ چاند نکلتا تھا تو کربلا کی یاد دلاتا تھا، اور 61 ہجری کے بعد جب یہ چاند نکلا تو رباب کی نگاہ پڑی تو 6 مہینے کا چاند یاد آیا، کملایا ہوا چہرہ، کٹی ہوئی گردن، خون میں ڈوب ہوا کرتا، زینب کی نگاہ پڑی، میرے سارے چاند اسی محرم کے چاند نکلنے میں ڈوب گئے، وہ چاند پھر نکل آیا، ارے محرم کا چاند جسے سن 61 ہجری کو حسین نے راہ کربلا میں دیکھا، وہ چاند جس کے نکلنے سے پہلے 2 ننھے چاند کوفے میں غروب کر گئے تھے۔ کل 2 محرم کی شب ہو جائے گی، ورود کربلا کے مصائب پھر اصحاب کے تذکرے، آج ہی چاہتا ہے اور ہمیشہ میں دہراتا ہوں، ان کو یاد کر لیں جو شہید کربلا ہے مگر کربلا میں شہید نہیں ہوئے، مسلم اور ان کے 2 کم سن۔ پورا مصائب آپ کے سامنے میں صرف یاد دلاؤں گا۔ حسین سے جب مسلسل مطالبہ کوفے سے ہدایت کے لیے آئیے، ہدایت کے لیے آئیے، ہدایت کے لیے آئیے، آخر میں شکوہ بھی کہ پھر آپ کے نانا سے شکایت کریں گے تو جناب مسلم کو بھیجا، جاؤ کوفے والوں کی ہدایت کے لیے۔ جناب مسلم نے تیاری کی، لڑنے کی تیاری نہیں تھی، ہدایت کے لیے جانا تھا، ہدایت کا سامان ان کے ساتھ ہے، وہ خود ہادیوں کی گود میں پلے ہیں، چونکہ لڑنے نہیں جا رہے ہیں لہذا کوئی لشکر نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ جناب مسلم کے 2 بڑے بیٹے ہیں، جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ حضرت ابوالفضل عباس کی بہن، ان سے نہیں ہیں دونوں بیٹے، وہ دونوں جوان بیٹے امام کے ساتھ مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا گئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب رقیہ کے بطن سے خواہر حضرت ابوالفضل کے بطن سے 2 کمسن بچے تھے، محمد اور ابراہیم، ان ناموں کو سنتے ہی دجلہ میں تیرتی ہوئی 2 لاشیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک بھیا کی لاش پھینک دی گئی، محمد ابراہیم ساتھ آئے مسلم کے، مسلم کی بیعت ہوئی، ظالم دھوکہ دے کے آیا، لوگوں کو توڑا، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا، منافقت کا راج ہوا۔ مسلم نے 8 ذی الحجہ کو نکلے جنگ لڑنے کے لیے اپنی زیاد کے لشکر سے، جنگ شروع ہوئی، شام ہوتے ہوتے ساتھی گھٹنا شروع ہو گئے، کوئی خرید لیا گیا، کوئی ڈر کے بیٹھ گیا، کوئی تھک گیا۔ حسین کا سفیر عشاء کے بعد جو مسجد سے نکلا تو کوئی نہیں، کہاں پناہ لے، جہاں پناہ لی گئی تھی وہاں ظالم کا قبضہ ہو چکا، وہ شہادت کی مرحلوں میں، تھک کے دروازے پہ بیٹھ گئے، تھکا ماندہ خاک و غبار میں ڈوبا ایک مسافر بیٹھا ہے، گھر کے اندر سے ضعیفہ نکلی، دیکھا لگا چہرے سے مسافر ہے، تھکن بھی ہے، غبار بھی ہے، اندر گئی پانی لائی، پانی پیو گے، پی لیا، پھر بیٹھے ہیں،
اب ایک مرتبہ کہا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم باہر سے آئے ہو، اپنے گھر جاؤ۔ سر اٹھاتے مسلم نے کہا مومنہ یہ بتا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جو مسافر ہو وہ کہاں جائے؟ کہ تم مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے۔ مدینے میں کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے میں محلے بنی ہاشم سے۔ بس محلے بنی ہاشم کا نام سن کے بے چین ہوئی، خبر تھی کہیں میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ ہاں میں وہی ہوں۔ ہاتھ جوڑے، میرا آقا میرے دروازے میں کھینچ لی جاؤ۔ خوشامد کر کے گھر میں لائی، لاکھ خوشامد کی، کوئی زحمت نہ دی، کھانا پانی تک قبول نہ کیا، رات عبادت میں گزری۔ ظالم بیٹے نے خبر پہنچائی، لشکر نے حملہ کیا، جنگ لڑی، تنہا لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ دشمن نے کہا یہ عباس کا بھائی ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ عقیل کا لخت جگر ہے، یہ یوں قابو میں نہ آئے گا۔ دھوکہ دیا گیا، گڈھا کھودا گیا، گھاس سے پاٹا گیا، حملہ کیا گیا، لشکر کی طرف بڑے مسلم گڈھے میں گرے، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، پورا وجود لہو لہان، دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا، گفتگو ہوئی، قتل کا فیصلہ دیا۔ مسلم پیاسے تھے، کہا پانی پلا دو، پانی آ گیا، لبوں سے لگایا، خون مل گیا، پھینک دیا۔ 3 بار ملا خون، نہ پیا پانی، پھینک دیا۔ ایسے ہی بارگاہ خدا میں حاضری دیں گے۔ دارالامارہ کی چھت پہ ظالم لے گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی، مدینے کا رخ کر کے آقا کو سلام کیا، اس لیے کہ مسلم کو خبر نہیں کہ حسین مکے کا رخ کر کے سلام کیا کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ تلوار چلی، گھبراہٹ میں پورا وار نہ پڑا، کہا گھبراتا کیوں ہے، بھرپور وار کر۔ پھر سرکٹ پہ تلوار پڑی، سر و تن سے جدائی ہوئی، دارالامارہ کی چھت سے مسلم کے بے سر کے لاشیں کو زمین پہ پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں گلیوں کھینچا گیا۔ 9 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، لاشیں کو بغیر سر کے جنازے کو دارالامارہ کے دروازے پر رسی سے لٹکا دیا گیا۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، 7 سے پانی بند ہوا، 10 کو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، 11 کو قافلہ شام کو چلا، 12 کو قافلہ لشکر حسین کا قافلہ، سپہ سالار، وقت کا بیمار امام، قیدی، آگے آگے سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں، نیزوں پہ سراہے شہداء۔ دارالامارہ کے دروازے پہنچے، بے سر کا جنازہ چچا کے دکھائی دیا، پہچان لیا، سلام کر کے آگے بڑھے، پیچھے بیویاں، بیویوں میں رقیہ، عباس کی بہن رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ رک گئی، پہچان لیا کس کی لاش ہے، رکی تو زینب آئی، بی بی جلدی چلو ورنہ ہمیں ظالم تہذیانے لے کے آ جائیں گے۔ کہا شہزادی بہت دنوں بعد مسلم ملے، بس سلام کر کے ایک بار پوچھ لینے دیجیے۔ آگے بڑھی، سلام کیا، مسلم تم پر سلام ہو، اگر تمہارے سر پہ، تمہارے تن پہ سر نہیں ہے تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے۔ مسلم میں نے سنا تم پیاسے شہید ہو گئے، مگر میرا مولا تو 4 دن کا پیاسا مارا گیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے تمہیں چھت سے بھیج کے لاش کو گلیوں میں کھینچا گیا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا حسین کی پسلیوں کو گھوڑوں سے پامال ہوتے دیکھا۔ ارے مسلم میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں، میرے ساتھ تمہارے 2 جوان بیٹے آئے تھے، خوب لڑے، اپنے آقا پہ جان قربان کی، تمہاری کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر میرے آقا، میرے تو ننھے بچے تم لے آئے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہ تھے۔ ارے میرے بچے کہاں ہیں؟ ہائے ماں تڑپتی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے تھے، کوئی نہ تھا جو ملاتا، ننھی لاشیں دجلہ میں بہتی ہوئی چلی گئی۔ ماں بچوں کے لیے تڑپتی رہی، بچے ماں کے لیے تڑپتے رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت تاکہ اگلی مجلس تک ہم لوگ پہنچ سکیں۔